تو اب ان کیڑوں کی بات چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے کیڑے، پرندے، پکشی جو کہ دنیا میں ہیں، اور ان سے ہٹ کے بھی اور مخلوقات جو آسمانوں کے اندر ہیں، زمینوں کے اندر ہیں، پانی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کی ہے۔ لیکن انسان کو اگر دیکھو گے تو بے شک انسان سے اچھی اور خوبصورت شے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سب سے بڑا شکر اس کا رب العالمین کا یہی ہے، اس پروردگار کا سب سے زیادہ شکر، اعلی سے اعلیٰ شکر اور احسان ہے اس کا پروردگار کا کہ اس نے ہمیں انسانی حالات میں بنا کے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنا کے بھیجا۔ ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ کسی پکشی میں، پرندے میں، کسی اور کیڑے میں، مکھی میں، مچھر میں، کسی بھی چیز میں ہمیں بنا کے بھیج سکتا تھا۔ کہ ہمارا کوئی زور ہے، کہ ہماری کوئی طاقت ہے کہ اس سے منع کر دیں کہ مولوی کریم ہم یہ نہ بنا کے بھیجا، تو نے انسان بنا کے بھیج۔ اور ان سب چیزوں پہ کتنی بڑی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، دیو ہے، پری ہیں، کتنی طاقتور چیز ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، لیکن ان سب چیزوں پہ بھی انسان کو غالب بنا کے بھیجا۔ کتنی بڑی اور طاقتور چیز ہے، اور انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ، انسان کی حیثیت کسی بھی لائق نہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی حیثیت کہ اس نے ہر چیز پہ انسان کو غالب بنا کے بھیج دیا، اور ہر چیز انسان کے قبضے میں، چاہے موکل ہو یا جنات ہو یا دیو یا پری کیوں نہ ہو۔ اور ان سے ہٹ کے بھی جیسے ہاتھی یا شیر، چیتے، کتنے خطرناک جانور ہیں، ان سب پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو غالب بنا کے بھیجا، اور انسان کے وہ بھی قبضے میں آتے ہیں۔ کتنی بڑی اس کی شان ہے، کتنی بڑی قدرت ہے، کتنا بڑا رحیم و کریم ہے اس کا مولا کریم، جو ہمیں انسان بنا کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہمیں بھی پھر اس امت میں بنا کے بھیجا جو سب سے اعلیٰ نبی اور سب سے اعلیٰ امت کہلاتی ہے۔ اس کا احسان اور شکر ہے پروردگار کا۔ ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو بعض پر چیزوں پہ پوشیدہ کیا ہے، بعض چیزوں پہ بعض چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ جیسے جنات کو انسان سے پوشیدہ کر دیا، اب وہ دکھائی نہیں دیتے۔ جنات بھی اسی دنیا میں اسی جگہ رہتے ہیں، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے، انسان کو وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ پوشیدہ کر دیا۔ ایسی اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو انسان سے پوشیدہ کر دیا گئی ہے۔ اسرار اولیاء کی سہولیت میں لکھا ہے، یعنی کہ اسرار اولیاء کی محبت میں لکھا ہے، اور سہولیت میں محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جب محبتوں کو اپنے انوار اور زندہ کرے گا تو انہیں وہ رویت نصیب ہوگی جو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ یہ کتنی بڑی حکمت اور اس کی عظمت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بے زبان اور بے جان اور بے مکان و بے جہالت سے اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہوئے، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن امنا و صدقانہ عاشق و صادق اور محبت بنائے گا، عاشقوں کو صادق اور محبت بنائے گا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان عاشقوں میں سے کوئی عاشق محبت کا دعویٰ کرے لیکن صادق و ثابت نہ ہو، نہ وہ ثابت ہو نہ صادق ہو، یعنی کہ نہ ثابت کر سکے اور نہ وہ سچا ہو، تو وہ شرمندہ ہوگا اور اپنا منہ محبت میں نہیں دکھاتا، یعنی محبتی میں اپنا منہ نہیں دکھائے گا۔ پھر آواز آئے گی، یہ عاشق
صادق نہ تھا اسے عاشقوں سے افکار دو تو اور اسے نکال دو عاشقوں سے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو بڑے دعوے بھرتے ہیں محبت کے، تو ہمیشہ پھر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو محبت کا بار بار دعویٰ بھرتا ہو، محبت کو بار بار بولتا ہو، وہ کبھی بار بار محبت کر ہی نہیں سکتا، اور نہ وہ محبت کرتا ہے، بلکہ جھوٹا اور مکار اور فریبی ہے اور خود غرض ہے وہ انسان۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اکٹھا کرے گا ایسے لوگوں کو، جو بھی ہم بتا رہے تھے کہ عاشقوں کو اور صادقوں کو، تو وہ نہ اپنی عاشقی ثابت کر پائیں گے، نہ وہ عاشق ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، عاشقوں سے محبتوں سے نکال دو، یہ اس لائق ہے ہی نہیں، اور یہ تھے ہی نہیں، بلکہ یہ جھوٹے تھے۔ فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف دوست کی بات سنتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ صرف اور صرف دوست کی بات سنتے ہیں، یعنی عاشقوں کا دل صرف اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے۔ جو عاشق اللہ ہیں صرف اور صرف وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ کہ کسی اور کی بات سنتے ہیں، اور اللہ سے ہٹ کے کسی کی بات نہیں سنتے۔ جب محبت مر جاتا ہے، جب محبت صاحب محبت جب مر جاتا ہے تو جلدی بخش دیا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جلدی بخش دیا جاتا ہے، اسے اس کی بخشش جلدی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایک درویش کو جنگل میں دیکھا تو مر گیا اور ہنس رہا تھا۔ کہا تو مر گیا، کہا تو مر گیا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ کہا محبت خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، محبت میں خدا کی مرضی ہی ایسی تھی، جو کہ آپ کو لگا کہ میں مر گیا ہوں لیکن اللہ کی مرضی ہی تھی۔ دیکھیے محبت مر گیا انسان اور پھر بھی وہ ہنستا، کیوں؟ کیونکہ عاشق اللہ، عاشق اللہ کو فرمایا جاتا ہے کہ کبھی موت نہیں ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی کہ جو میرا دوست ہے، الا ان، اے خبردار، الا خبردار، جو میرے دوست ہیں انہیں تم برا مت کہو، اگر ان سے برا کہو گے نا تو آپ لوگوں سے میری جنگ ہوگی، میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ دین نہ دنیا کا، نہ زندگی کا نہ آخرت کا۔ اور فرمایا وہ میرے عاشق ہیں، میں ان کے اندر سما جاتا ہوں، میں ان کی زبانوں میں زبان بن جاتا ہوں، پیروں میں پیر بن جاتا ہوں، آنکھوں میں آنکھ اور ناک میں ناک اور بالوں میں جیسی رحمت بن جاتا ہوں، ان کے کانوں میں کان بن جاتا ہوں۔ بے شک وہ مجھ میں سما جاتی، میں ان میں سما جاتا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا بھی ہم نے فرمایا ولا تقولوا، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ لوگ، انہیں تو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھنے کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ شہیدوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور تم سمجھتے ہی نہیں، سمجھ اور تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے جو شہیدوں کو تم سمجھ پاؤ۔ آپ کی عقل اس لائق نہیں، آپ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ہم دھیرے دھیرے آگے کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو دوست کی بات سنتے ہیں اور وہ جلدی بخش دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ دل وہ ہے جو اپنے حال سے فانی ہو، اپنے حال کی خیریت نہ لیتا ہو، اپنے حال سے بے خبر رہتا ہو، دل وہ ہے۔ کیا بات کہی ہے! اور شاہدہ دوست میں واقع ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات میں واقع ہو، اور اللہ کی ذات کی تجلی کا دیدار کرتا ہوا ہو،
اور اللہ کی یاد میں ہی، عبادت میں، ریاضت میں ہی مغرور اور فنا ہو، لین ہو، اسے کسی بھی انسان سے، کسی دنیا داری سے، کوئی مسائل سے، کسی سے کوئی بھی مطلب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہو، بے شک وہ ایسے اعمال ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہو، اور اس کا اپنے آپ پر کچھ اعتبار نہ ہو، وہ تو صرف کھو چکا ہے اللہ کی یاد میں، اور آج تک اس سے قرار نہ ہو۔ ایسا انسان اللہ کی یاد میں بے قرار ہو کر مغلوب ہو جائے، ایسا مشہور ہو جائے، صرف اور صرف اسے اپنا ہوش و حواس نہ رہے، کیا بولتی اسے حقیقت میں پہنچ جائے۔ جو مست ہوتے ہیں، جنہیں کھانے کا پینے کا کوئی ہوش و حواس نہ ہو، اور صرف جب بات کرے تو اللہ کی خاطر، دیکھے تو اللہ کو دیکھے، ایسے ہوتے ہیں وہ عارف۔ اور ایک روز مالک دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو دوستوں کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو دوستوں کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے، کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ جو دو دوستوں کی، اللہ اور اس کے رسول کی ملازمت کرتا ہو، غلامی کرتا ہو۔ فرمایا کہ راوی وسیع رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو حضرت راوی وسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اوقات کو یاد الہی میں بسر کرنا، اپنے اوقات کو یاد الہی میں بسر کرنا۔ جو شخص بزرگی کا دعویٰ کرے اور اس میں مراد پائے جاوے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ جو انسان بزرگی کا دعویٰ کرے میں بڑا عامل اور کامل ہوں، اور وہ اس کی تمام خواہشاتیں ہوں، تمام طرح کی اس کی لذت میں مشغول ہو، اور تمام دنیا داری میں مبلوس ہو، تو آپ نے فرمایا وہ جھوٹا مکار ہے۔ دعوی محبت میں مرد وہ شخص ہے جو اپنی مراد سے درگزر کرے، اسے اپنی مراد کی، اپنی تمنا کی، اپنی خواہشات کو درگزر کرے، اسے اپنی تمنا سے، اپنی مراد سے، اپنی خواہشات سے کوئی مطلب نہ ہو، اور مراد حق اختیار کرے۔ جو صرف مراد اللہ کی ہو اور اللہ کا فرمان ہو، صرف اور صرف وہی اختیار کرے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ جب تک اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائے جائیں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا دوست کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا، نہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جو انسان دنیا داری سے بالکل منقطع ہو جائے گا، اس کی دل و دماغ میں کوئی خواہش نہ ہو، ہر وقت اللہ کی رضا پہ شاکر رہے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ کو ہی یاد کرے۔ اس کے دل و دماغ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے بالکل، اللہ سے ہی تعلق اس کا ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اسے دوست کہے گا تو بندگی کا جواب کہے، اس کے واسطے کہ اہل محبت کا نہ نام ہوتا ہے اور نہ جواب، نہ رسم، یہ اللہ کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بول دے گا کہ تو میرا دوست ہے، بے شک تو ہی میرا دوست کہلانے کے لائق ہے، اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اپنے دل و دماغ میں بالکل اس طرح سے دنیا داری سے دل و دماغ کو خالی کر دو، اور صرف اللہ کی رضا پہ، اللہ کے مشتاق پہ، اللہ کی راضی پہ راضی رہنا، اس پر ہی شاکر رہنا، اس پر ہی توکل کرنا، اس پر ہی بھروسہ کرنا، یہی انسان کا بھروسہ ہے، یہی انسان کامل اور عاجز میں داخل ہے۔
نہ کہ کہنے والا تو جھوٹا مکار ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو محبت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، آپ نے فرمایا اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو لازم ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی عبادت اور ریاضت اور اللہ کی محبت سے پر کر لیں اور مضبوط کر لیں اپنے آپ کو اور اپنے ایمانوں کو، اور درست کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ تبھی ہم دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو پائیں گے۔